urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجی احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا وحی کیا جانا۔ اور یہ قرآن میری طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ سورہ یونس آیت 15۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں، بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے، جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں، اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جوں کا توں قبول کرو، ورنہ پورے کو رد کر دو۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس سے دل تنگ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 12۔ یعنی ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور پامردی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ لہذا جس تعصب سے، جس بے رخی سے، جس تضحیک اور استہزاء سے، جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آنے پائے۔ جو صداقت تم پر بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے، اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی باک نہ ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں، جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ، آگے سب معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر بذریعہ وحی نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 30۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے مختلف طریقے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں طریقوں سے ہدایات دی گئی ہیں۔ 1۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوتی تھی۔ بخاری و مسلم۔
یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آپ کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ سورہ فتح آیت 27۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یا مجھے یہ بتایا گیا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہے۔ 2، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ متعدد صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کا حکم دیے جانے اور حضور کے اس پر بار بار عرض و معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسا کہ دامن طور میں حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا۔ 3، رہی تیسری قسم تو اس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبریل امین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور سورۃ الشورى کی آیت 192 تا 195 میں ارشاد ہوا ہے۔ مزید توضیح: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی مختلف طریقوں سے آتی تھی۔ اس کی تفصیل علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس طرح کی ہے۔ 1، سچا خواب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدائی صورت تھی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ اس طرح صاف صاف آتا تھا جیسے سپیدہ صبح۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالتا تھا بغیر اس کے کہ وہ آپ کو نظر آئے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے یا پھونکی ہے کہ کوئی متنفس ہرگز نہ مرے گا جب تک اپنے حصے کا پورا رزق نہ پالے، لہذا اللہ سے ڈر کر کام کرو اور طلب رزق کا کوئی اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق میں تاخیر تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی اس کا انعام، وہ صرف اس کی اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بصورت انسان نمودار ہو کر بات کرتا تھا، اور اس وقت تک مخاطب رہتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات پوری طرح ذہن نشین نہ کر لیں۔ اس صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ نمبر 4، وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں ایک گھنٹی سی بجنی شروع ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ پھر فرشتہ بات کرتا تھا۔ یہ وحی کی شدید ترین شکل تھی جس سے سخت جاڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو وہ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس حال میں وحی آئی کہ آپ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھے لیٹے تھے۔ اس وقت ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی تھی۔ 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا تھا اسے وہ آپ پر وحی کرتا تھا۔ یہ شکل 2 مرتبہ پیش آئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ نمبر 6، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں آسمانوں پر تھے اور وہاں نماز فرض کی اور دوسری باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے توسط کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ مرتبہ قرآن سے ثابت ہے، رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے حق میں اس کا ذکر معراج کی حدیث میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے بے پردہ ہو کر آپ سے گفتگو کی،
یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے، مگر اس مسئلے میں سلف اور خلف کے درمیان اختلاف ہے۔ زاد المعاد جلد اول صفحہ 24-25۔ سیوطی نے اتقان جلد اول میں ایک پوری فصل اسی مضمون پر لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو ابتدائی 3 سال تک اسرافیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر مامور رہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جبریل وحی لانے پر مقرر ہوئے اور وہ 20 سال تک قرآن لاتے رہے۔ وحی کی صورتیں حسب ذیل تھیں: نمبر 1، کان میں گھنٹی بجنی شروع ہوتی اور پھر فرشتے کی آواز آتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب طرف سے توجہ ہٹا کر اس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ یہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے شدید تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالی جاتی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ ہلکی ہوتی تھی۔ نمبر 4، فرشتہ خواب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کرتا، خواہ بیداری میں یا خواب میں۔ اتقان جلد اول صفحہ 44-45۔ قرآن کا چیلنج کہ وہ وحی الہی ہے۔ نبوت سے پہلے پوری 40 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم و تربیت اور صحبت نہیں پائی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلومات حاصل ہوتی جن کے چشمے یکایک دعوی نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی پے در پے صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 40ویں سال پہنچ کر دینی شروع کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خارج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہوئی چیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہوش میں آئیں۔ یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھیں اس وقت مکہ کے تمام سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر نبی اور معاذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کر دیں۔ ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے، بلکہ اسی مکہ کے رہنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت
اس کھلے چیلنج کے انداز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس وقت مکے اور حجاز اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بیہودہ بات نہ کہہ سکا جو آج کے مستشرقین کہتے ہیں۔ اگرچہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ کم نہ تھے، لیکن ایسا دروغ اور بے فروغ آخر وہ کیسے بول سکتے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو؟ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم فلاں فلاں یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے یہ معلومات حاصل کر کے لائے ہو، کیونکہ پورے ملک میں وہ اس غرض کے لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ جس کا نام بھی وہ لیتے فوراً ہی یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس پچھلی تاریخ اور علوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے جس کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو، کیونکہ لائبریری تو درکنار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس کہیں سے وہ ایک کاغذ کا پرزہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں۔ مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے آدمی نہیں ہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مترجمین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو عبرانی، سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہ رکھتا تھا کہ شام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معلومات حاصل کرائے تھے، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوئے تھے۔ مکے ہی کے تجارتی قافلے ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سینکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دے دیتے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی درس نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو 2 سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان برسر پیکار ہو گئے تھے۔ اگر کہیں جھوٹوں بھی شام و فلسطین میں کسی عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو رومی سلطنت رائی کا پہاڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سب کچھ یہاں سے سیکھ گئے تھے اور مکے جا کر نبی بن بیٹھے۔ غرض اس زمانے میں جب کہ قرآن کا یہ چیلنج قریش کے کفار و مشرکین کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کو جھٹلانے کی ضرورت موجودہ زمانے کے مستشرقین کی بنسبت ان لوگوں کو بدرجہ زیادہ لاحق تھی، کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کر کے نہ لا سکا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہو۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ چیلنج اسی ایک جگہ نہیں دیا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر مختلف قصوں کے سلسلے میں دیا ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا قصہ بیان کر کے فرمایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قرے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 44۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم ان کے یعنی یوسف کے بھائیوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اتفاق کیا اور جبکہ وہ اپنی چال چل رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت 102۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ تمہیں اور تمہاری قوم کو اس سے پہلے ان کا کوئی علم نہ تھا۔
سورہ ہود آیت نمبر 49۔ اس چیز کی بار بار تکرار سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو بڑے بڑے دلائل دیتا تھا، ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں، ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وحی کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر لوگ اس بات پر یقین لاتے چلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی ہے۔ اب یہ ہر شخص خود کو تصور کر سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے مخالفین کے لیے اس زمانے میں اس چیلنج کی تردید کرنا کیسی کچھ اہمیت رکھتا ہوگا، اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوششوں میں کیا کسر اٹھا رکھی ہوگی۔ نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے شہادتیں فراہم کرنا ہم عصر لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ وحی کی تشبیہ بارش سے۔ قرآن میں دو مقامات پر اشارتاً نبی اکرم پر نازل ہونے والی وحی کو باران رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ سورہ رعد آیت 17۔ اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور اسی ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ سورہ حج آیت 63۔ یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے، مگر لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی ہوئی زمین یکا یک لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح وحی کا یہ باران رحمت جو آج ہو رہا ہے ان قریب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم اور اخلاق اور تہذیب صالح کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وحی رسالت خدا کی رحمت ہے۔ اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا۔ سورہ ہود آیت 28۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ہود کے پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و انفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت یعنی وحی سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جن پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالشہادت عطا کرتا تھا۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا۔ سورہ ہود
آیت 63۔ وحی رسالت کے لیے لفظ روح کا استعمال۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ سورہ نحل آیت 2۔ یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، یہ وحی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعمل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے، ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے، اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے؟ ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے، اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔ یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے، اور سورہ شورا میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ سلف میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو قتادہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کو چھپا کر بیان کرتے تھے، اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہیں، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے، اور اس طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ سورہ شورا آیت 52۔ روح سے مراد وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ وحی کردہ کلام کے شواہد و دلائل، جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے،
یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں 4 باتیں شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں، عقائد صحیحہ کی تعلیم ہے، بھلائیوں کی ترغیب ہے، اخلاق فاضلہ کی تلقین ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے، اور پھر یہ جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم، فحش اور دوسری ان برائیوں سے جن کا انبار تم لوگوں نے کتب مقدسہ کے مجموعہ میں بھر رکھا ہے، بالکل پاک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے تھے، یہ کتاب ان سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی، بلکہ اسی چیز کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو ان میں پیش کی گئی تھی۔ تیسرے یہ کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا ہے، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکانا اور کجروی کے انجام بد سے خبردار کرنا۔ چوتھے یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ کیا یہ خصوصیت اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گھڑ لیا ہو، جو اپنی تصنیف کو خدا کی طرف منسوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت کر گزرے؟ دوسرا باب مکمل ہوا۔